الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدقا لما معہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج ہم قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 یعنی 101 آیت، اس کی آج ہم تفسیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا اب ہم پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمایا ابکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق، کیا اور جب کبھی عہد کیا انہوں نے کوئی عہد پھینک دیا۔ نبذ فریق، اس کے ایک گروہ نے، بل اکثرہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ ولما جاءہم رسول، جب آئے ان کے پاس اللہ کے پیغمبر، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدقا لما معہم، جو تصدیق کرتے ہیں پچھلی کتابوں کی، نبذ فریق من الذین، اور پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جن کو اوت الکتاب کتاب دی گئی تھی، ان کے احکامات کو ایک گروہ نے پھینک دیا پس پشت۔ کتاب اللہ، جن کو اللہ کی کتاب دی گئی تھی، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھوں کے پیچھے، یعنی کہ احکامات کے اوپر عمل ہی نہیں کیا۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ تورات کے احکامات کو جانتے ہی نہیں۔ اس آیت کا جو تعلق ہے پچھلی آیتوں سے چند طرح کا ہے۔ پہلے میں فرمایا گیا کہ یہود عداوت میں جبریل کی وجہ سے عداوت میں اللہ کا انکار کرتے تھے، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بغض اور عداوت رکھتے تھے۔ تو اب ان کا جو نا دعویٰ کہ یہ جو نا نہایت قوی اور ثبوت دیا جا رہا ہے کہ ان کی عہد شکنی کا یہ عام دستور ہے کہ بتاؤ یہ عہد کا کیوں انکار کرتے ہو، تم کیوں انکار کرتے ہو جو اللہ رب العالمین سے عہد کر کے آئے ہو۔ تو ان میں سے حضرت جبریل کا واسطہ تو نہیں ہے، تو اس میں کہ جبریل کا تو کوئی واسطہ نہیں ہے نا، تم تو اللہ سے عہد کر کے آئے ہو، اللہ سے عہد کر کے آئے ہو۔ اور عہد کس چیز کا کر کے آئے؟ نبی آخر الزمان کے اوصاف جا کے بیان کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، پہلی کتابوں پہ ایمان لاؤ گے، قرآن کی حقانیت کو مانو گے، تم یہ عہد کر کے آئے ہو۔ تو اب تو اس کے اندر جبریل کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا تعلق اس کا پچھلی آیت میں یہود کا آیت الہی کا انکار کا ذکر ہوا تھا۔ اللہ کی آیتوں میں جو نا کفار شک بھی کرتے تھے، مگر اب ان کی عہد شکنی کا ذکر ہے اس کے اندر، عہد شکنی کا ذکر ہے اس کے اندر، جو کہ ہر مذہب و ملت میں بری ہے۔ تو اس میں اعلیٰ کی طرف سے نہ ترقی ہے اس کی طرف۔ اور تیسرا تعلق پچھلی آیت میں سے ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہود جو نا تورات کو اس لیے مانتے ہیں کہ بغیر واسطہ جبریل آئی تھی، بغیر جبریل کے واسطے سے آئی تھی، کہ پوری تورات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک ہی وقت میں نازل ہوئی تھی، تو اس لیے مانتے تھے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو خود ہی تورات کو بھی پس پس ڈال چکے ہیں، تو کہاں جو بغیر جبریل کے آئی تھی اس کے احکامات کو کون سا یہ مان رہے ہیں۔ تیسرا فائدہ اس کے اندر، اب شان نزول اس کا یہ سایہ کریمہ کا یہ ہے کہ ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کے بڑے عالم مالک ابن سیف اور اس کی جماعت کو اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان یاد دلائے جو تورات کے اندر تھے، تو وہ یاد کروائے تورات میں۔ تو نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کے متعلق جو بیان کیے گئے تھے، تو ابن سیف نے ان کا انکار جو نا صاف انکار کر دیا کہ ہم میں سے اس کے متعلق کوئی بھی عہد نہیں لیا گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری تو خیال رہے کہ بعض جو گناہ گزشتہ چھپے گناہوں کو بھی ظاہر کر دیتے، یہ بات یاد رہے کہ جو گزشتہ جو گناہ کیے ہوتے ہیں، بعض گناہ ان کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں۔
اب یہ دیکھیں جیسے یزید پلید نے نماز روزے صدقات اور جہاد کیے تھے، مگر واقع کربلا نے اس کے سارے اعمال چھپا لیا اور اس کے عیب کو ظاہر کر دیا۔ اور عیب کون سے تھے یہ؟ یعنی کہ اس کے جو باقی اعمال تھے وہ تو چھپ گئے، اور یہ عیب جو ظاہر ہو گئے کہ یہ زنا، شراب بخوری وغیرہ میں یہ جو نا یہ اس کے اندر مشہور ہو گئی۔ اور صحابہ کرام کو دیکھو کہ صحابیت نے ان کے زمانہ جاہلیت کے سارے عیب چھپا لیے، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگ گئے، تو اللہ پاک نے ان کے پچھلے سارے عیب چھپا لیے۔ اب تفسیر کے اندر آتے ہیں کہ تفسیر وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ ان کا تورات کے اوپر جو نا عہد لیا گیا تھا، معاہدہ لیا گیا تھا، معاہدہ کیا اللہ پاک نے تورات کے اندر، کہ وہ کیا تھا، اللہ پاک نے کیا وعدہ لیا تھا ان سے تورات میں، کہ تم کیا تورات پر عمل کرنا، انبیاء کی اطاعت کرنا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا، آپس میں ایک دوسرے کی خون ریزی نہ کرنا، خون ریزی نہ کرنا، اور نبی آخر الزمان کا جب دور آ جائے تو آپ کے دور کے اندر آ جائیں تو ان پر ایمان لانا، ایمان لانا۔ تو انہوں نے یہ سارے عہد توڑ دیے، سارے عہد توڑ دیے، تورات کے احکامات کو بھی نہیں مانا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی نہیں کی، بلکہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، آپس میں ایک دوسرے کی خون ریزی کرتے تھے۔ خون ریزی کی کیا کی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ کے گرد و نواح میں یہود کے یہ جو قبائل تھے، جو نا بنی قریظہ اور بنی نذیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے کیا ہوا ان کا جو نا عہد تھا کہ یہ آپس میں بنو قریظہ اور نذیر، اوس اور خزرج کے ساتھ ہی ملے ہوئے تھے، جب ایک دوسرے سے جو نا عہد شکنیاں کرتے تھے ایک دوسرے کو قتل کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان سے معاہدے کیے کہ اب تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، اور ہمارے خلاف بھی تم جو نا دشمنوں کے ساتھ مل کے محاذ نہیں کھڑا کرو گے ہمارے خلاف۔ جب غزوہ خندق ہوا تو انہوں نے یہود اور مشرکین کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے بدعہدی کی، اس عہد کو توڑ دیا، انہوں نے عہد کو توڑ دیا۔ پہلے عہد بھی سارے توڑ چکے تھے جو تورات کے اندر تھے، اب اس عہد کو بھی انہوں نے توڑا، انہوں نے توڑا۔ اب اس کے اندر جو ہے نبذ فریق، ایک گروہ جو ہے نا، اس نے عہد کی پس پشتی ڈال دیا بالکل ہی، ایک گروہ نے۔ اب یہود کے 4 فرقے تھے، 4 فرقے یہود کے، ایک تو صحیح معنی میں تورات پر عمل کرنے والے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کے آئے۔ ان میں سے کون سے تھے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، کعب احبار، یہ دو تھے، یہ تورات کے عالم بھی تھے، اور پھر جو نا ایمان لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گے، ایمان لائے۔ تو فرمایا کہ ایک گروہ یہ ہے، یہ گروہ جو نا ایمان والوں کا گروہ ہے۔ دوسرے گروہ کے لیے فرمایا بل اکثرہم لا یؤمنون، اکثر ان میں سے ایمان والے نہیں ہیں، وہ جنہوں نے عہد شکنیاں کی، سرکشیاں اور بغاوتیں کی، وہ ایمان والے نہیں ہوئے۔ اور نبذ فریق، تیسرا گروہ جن کے لیے فرمایا نبذ فریق منہم، کہ وہ جوہلا، یعنی کہ نہ وہ فریق تھے جو نا اس کے یہود کے، کہ جو اپنے علماء کے پیچھے لگ گئے، اور علماء کے پیچھے لگ کر یہ نہ بہانے بنانے لگے اور منہ موڑنے لگے تورات کے احکامات سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی آخر الزمان کو پہچاننے سے انکار کرنے لگ گئے، یعنی کہ اپنے علماء کے پیچھے لگ گئے۔ تو یہ گروہ کون سا تھا؟ جس کو لیے قرآن نے فرمایا نبذ فریق منہم، نبذ فریق منہم، یہ تیسرا گروہ تھا۔ اور چوتھا گروہ جس کے لیے قرآن نے فرمایا کہ بل اکثرہم لا یؤمنون، اکثر ان میں سے ایمان ہی نہیں لانے والے، کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، اور وہ جو دیدہ دانستہ جاہل بن گئے تھے، یہ گروہ تو بالکل ہی جاہل بن گیا کہ نبی آخر الزمان کی پہچان کی ان کو خبر ہی کوئی نہیں، خبر ہی کوئی نہیں۔ تو اب یہ 3 فرقے جن کے متعلق کہا جاتا ہے، یہ 3 فرقے، پہلا فرقہ جو ہے جس میں کعب احبار اور عبداللہ بن سلام ایمان لے کے آئے، ان کے بارے یہ کہا جاتا ہے یہ فرقہ جو ہے ناجی ہے، ناجی ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ اور 3 فرقے جو ہیں، 3 فرقے جو علماء کے گھرانے پر جو پیچھے ہٹے، جنہوں نے احکامات پر عمل ہی نہیں کیا، عہد شکنیاں جنہوں نے توڑی، اور
تیسرے جو بالکل ہی جاہل تھے جو تورات کے احکامات کو جانتے ہی نہیں تھے. مانا تینوں جو ہیں یہ تینوں فرقے ناری ہیں، جہنم کے اندر جائیں گے یہ تینوں فرقے. اب اس آیت سے فرمایا کہ انہوں نے عہد کو توڑا. اکثر لا یعلمون یؤمنون ایمان نہیں لانے والے. اللہ پاک نے ان کی خصلتوں کو قرآن کے اندر کھول کے بیان فرما دیا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب آئے ان کے پاس اللہ کے رسول، انہوں نے ان کے خلاف بھی ان کو جو نا بدعہدیاں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان پر ایمان نہیں لے کے آئے. اگلے صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ ہی کیا، ستایا ہی حضور علیہ السلام کو، ایمان نہیں لے کے آئے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو رسول کس کے پاس سے تھے؟ من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، کہ اللہ نے ان پیغمبروں کو بھیجا تھا کہ اللہ کے پاس سے آئے. جیسے بادشاہ کے پاس سے آنے والے حاکم کا بہت بڑا ادب اور لحاظ ہوتا ہے نا. جو بادشاہ کے پاس اس کا سفیر کوئی جاتا ہے تو اس کا ادب اور لحاظ ہوتا ہے، اس کا ادب اور لحاظ ہوتا ہے کہ وہ اس کا ادب اور لحاظ کیا جائے. اور بادشاہ کی توہین در حقیقت اس کے سفیر کی بھی توہین ہے. تو یہ در حقیقت کیا کر رہے تھے کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے پاس سے آئے تھے، یہ ان پیغمبروں کی اس بادشاہ کی تحقیق کر رہے تھے، اس کی مخالفت کر رہے تھے، اللہ کے پیغمبروں کی مخالفت کر رہے تھے. اللہ پاک نے فرمایا مصدقا لما معہم، جو تصدیق کرتے ہیں پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہے ہیں، کہ پچھلی کتابوں کو آ کے بتا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی کتابوں کی تصدیق کی، تورات کے احکامات ان کو سامنے کھول کھول کے بیان فرمائے. تو فرمایا لقد جاءکم رسول، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ اور فرمایا جب تمہارے رسول آ گئے، تمہارے پاس میرے رسول آ گئے. رسول آ گئے، قرآن سے قرآن کی تفسیر کر رہی ہوں کہ رسول آ گئے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رسول، جب آ گئے میرے رسول تمہارے پاس. اللہ پاک نے مختلف مقامات پر اس کا ارشاد فرمایا. آگے فرمایا الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی کہ ان کو تورات عطا کی گئی. تورات کے اندر جو سارے اوصاف اس کو بھی چھپا رہے ہیں، اس کو بھی پس پشت پھینک رہے ہیں. کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو، اس احکامات کو انہوں اپنے پس پشت ڈال دیے، یعنی کہ احکامات کے اوپر عمل ہی نہیں کر رہے. ان کو پس پشت یعنی کہ پیٹھ کے پیچھے پھینکنے کا مطلب ہے کہ ان احکامات کے اوپر عمل ہی نہیں کرتے. امام سدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہود جو نا تورات کا قرآن سے مقابلہ وہ کرتے تھے، اور مقابلہ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تورات کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ بغیر واسطہ جبریل آئی ہے، ہم قرآن کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ جبریل کے واسطے سے آئی ہے. کیونکہ تورات کو تو ایک ہی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیا گیا تھا، اور یہ جو قرآن تھا یہ تھوڑا تھوڑا کر کے بقدر ضرورت اترتا رہا. تو یہ بھی ان کا دعویٰ جو غلط تھا اس کے اندر کہ ان کو کتاب دی گئی، انہوں نے تو تورات کے احکامات کو نہیں مانا. اللہ پاک نے فرمایا کہ انہم لا یعلمون، یہ تو ایسے ہیں جیسے جانتے ہی نہیں تورات کے احکامات کو. اب اس کے اندر فرمایا گیا کہ یہ تورات کے احکامات کو کیوں نہیں مانتے تورات کے احکامات کو، گویا کہ یہ جانتے ہی نہیں قرآن کو، تورات کے احکامات کو. اللہ پاک نے فرمایا ایسے لا علم ہو چکے ہیں، ایسا انہوں نے اسے پس پشت ڈال دیا ہے کہ جیسے تورات کے احکامات کو جانتے ہی نہیں. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ آج ہم اپنے قرآن کو بھی کتنا اچھا جان رہے ہیں، کتنا اپنے قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں، کتنا قرآن مجید کا پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر کتنا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. اسے ہمیں بھی اس سے عبرت پکڑنی چاہیے، امت مسلمہ کو بھی اس سے عبرت پکڑنی چاہیے. اور فائدہ اس آیت سے چند فائدے ملے. پہلا فائدہ ہے کہ وعدہ خلافی کرنا سخت جرم ہے، سخت جرم ہے. انبیاء علیہ سے وعدہ خلافی کرنا اور بھی زیادہ سخت ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام سے وعدہ خلافی کرنا در حقیقت اللہ رب العالمین سے وعدہ خلافی کرنا ہے. دوسرا فائدہ کہ عالم بے عمل اور جاہل یہ برابر ہیں، بلکہ ایسے عالم کی جاہل کی اتنی سزا سخت نہیں جتنی بے عمل عالم کی سزا زیادہ سخت ہے. کیونکہ اس نے بے عملی کی ہے، جو نا بدعہدیاں کی ہیں، اس نے بزرگان دین کے ساتھ جو نا بغض دعوت رکھا ہے، جو نا اس وجہ سے اس کی سزا زیادہ ہوگی. اور جو نا جو جاہل ہے اس کی سزا اس لیے ہوگی کہ اس نے کان لگا کے بات سنی کیوں نہیں، علم کو لیا کیوں نہیں، اس کے اوپر عمل کیا نہیں. اس لیے سزا میں دونوں برابر ہیں.
لیکن علم والے کی جو بد عمل عالم ہے اس کی سزا ذرا زیادہ کر دی جائے گی، کیوں کہ اس نے اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کیا۔ تیسرا فائدہ، اگر کتاب اللہ پر عمل نہ ہو تو اس کا چومنا چاٹنا وہ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ چومنا چاٹنا، کتاب اللہ کا جو پڑھنا عمل کرنا اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے، بے شک اس کی تعظیم بھی اللہ کو پسند ہے، چومنا چاٹنا پسند ہے، لیکن وہ چومنا چاٹنا بھی اور جو نا اس وقت فائدہ دے گا جب اس کے اوپر عمل جو نا بڑھ جائے گا تو اس کا فائدہ اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیکھو اس آیت کے اندر کتنے فائدے دیے، کتنے فائدے دیے۔ اور چوتھا فائدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو نا ظہور سے پہلے رب کے حضور حاضر تھے، یعنی کہ اللہ کے حضور یہ نہ حاضر تھے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ رسول من عند اللہ آئے ہیں، کس کے پاس سے؟ اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کی جو نا بار بار تردید فرما دی، بار بار قرآن مجید کے اندر بھی مختلف مقامات میں فرما دیا، لقد جاءکم رسول، آئے میرے رسول تمہارے پاس سے۔ اس پر ایک حدیث پاک آپ کے گوشے گزار کرتی ہوں۔ ایک حدیث پاک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے، کتنی ہے؟ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عمر کی خبر تو نہیں ہے کہ کتنی ہے، مگر ایک جناب تارا تھا وہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، تو آقا اس کو میں نے 72,000 مرتبہ نکلتے دیکھا، 72,000 مرتبہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ستارہ یعنی میں ہی تھا، میرا نور تھا، وہ میرا نور تھا۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو نا اتنا جو بڑا مقام عطا فرمایا کہ حضور کا نور اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے نور سے حضور کے نور کو پیدا کیا۔ تو یہ میرے آقا کی شان ہے، اور دیکھو کہ پورا قرآن میرے حضور کی مدحت کو بیان کر رہا ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں حضور کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، قرآن کے ساتھ محبت، قرآن کے ساتھ حضور کے ساتھ محبت، در حقیقت اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی محبت ہے۔ تو اللہ پاک قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ محبت میں ہمارا جینا مرنا نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری اس قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ ہمارا جو ربط وہ مضبوط کر دے، اور دنیا آخرت میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا نصیب فرمائے، ان کی معیت میں اٹھنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ و مولانا العظیم۔